اچھا، ایک اور مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں عموماً ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جب خلا ہو جائے یا قاضی سے خلا لے لی جائے تو آیا یہ جو خلا ہے جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس خلا کے بعد کیا گنجائش ہے کہ دوبارہ وہ میاں اور بیوی دوبارہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں، یا یہ خلا کیا ہے، مطلب دوبارہ اگر رجوع ہو جائے تو اس خلا کو طلاق مانا جائے گا یا نہیں؟ یعنی اگر طلاق مانا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دوبارہ ان کا آپس میں رجوع ہو جائے، نکاح سے دوبارہ رجوع کر لیا ان لوگوں نے، تو شوہر کے پاس کیا آئندہ کے لیے 2 طلاقوں کا اختیار باقی بچ جائے گا؟ یا اگر تو یہ طلاق نہیں ہے، جو خلا ہے اس سے نکاح فسخ ضرور ہوا تھا لیکن طلاق کے قائم مقام نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر نتیجہ یہ نکلے گا کہ خلا کے بعد اگر ان دونوں کی آپس میں صلح ہو گئی اور دوبارہ نکاح کر لیا ان دونوں نے، تو شوہر کے بعد پھر 3 طلاقیں ہی بچیں گی، یعنی زندگی بھر کے لیے پھر 3 دفعہ کا اختیار ہے کہ وہ طلاق دے رجوع کر سکتا ہے، پھر اگر نہ بنے طلاق دے رجوع کر سکتا ہے، تیسری دفعہ کے بعد کوئی پھر حلال نہیں رہتا۔ تو یہ ایک مسئلہ ایسا رہا ہے شروع سے علماء کرام کے درمیان ایک اختلافی نوعیت کا مسئلہ رہا ہے۔ اختلاف کیوں ہوا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، کچھ علماء ایسے ہیں جن کے نزدیک خلا جو ہے جب نافذ ہو جاتی ہے تو یہ ایک طلاق کے قائم مقام ہوتی ہے، طلاق بائن کے، یعنی اگر شوہر نے بیوی کو خلا دے دی تو اس خلا کے بعد ظاہر عورت نے عدت گزارنی ہے، اس عدت گزارنے کے بعد اگر ان دونوں کی مثال کے طور پر دوبارہ صلح ہو جاتی ہے اور یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ اگر نکاح کر لیں گے بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اب شوہر کو ایسا ہے جیسے اس نے 1 طلاق دے دی ہے، اب صرف 2 طلاقیں اس کے پاس زندگی بھر کے لیے ہیں، زندگی میں پھر کبھی ضرورت محسوس ہوئی اور طلاق اگر اس نے دے دی رجوع کر سکتا ہے، لیکن تب اس کے بعد پھر دوبارہ اگر طلاق پہ قدم اٹھائے گا تو وہ تیسری ہی طلاق شمار ہوگی جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک علماء کا طبقہ ایسا ہے کہ جن کے نزدیک جب قاضی نکاح کو فسخ کر دیتا ہے، خلا نافذ کر دیتا ہے، تو یہ جو خلا ہے یہ طلاق کے قائم مقام نہیں ہوتی ہے بلکہ اسے نکاح ختم ہو جاتا ہے بس۔ آسان الفاظ میں اس کے بعد اگر دوبارہ ان دونوں سے کی صلح ہوتی ہے اور یہ دونوں نکاح کرتے ہیں دوبارہ، تو اس کے بعد بھی شوہر جو ہے وہ 3 ہی طلاقوں کا اختیار رکھے گا زندگی بھر کے لیے، کہ 2 طلاقیں اگر کبھی دے دی رجوع کر سکتا ہے، تیسری طلاق کے بعد پھر رجوع کا اختیار باقی نہیں بچے گا۔ اچھا، ان دونوں طرف بڑے بڑے علماء گزرے، میں مثال کے طور پر آپ کو بیان کر دوں کہ خلا کو ایک طلاق شمار کیا جاتا ہے، اس پر سعید بن مسیب ہے تابعین میں سے، حضرت حسن ہے، عطا ہے، شریح ہے، مجاہد ہیں، ابو سلمہ ہے، حضرت ابراہیم نخعی ہیں، شعبی ہیں، محدث زہری ہیں، مقہول ہے، اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ ہیں۔ یہ تمام کے تمام جو علماء کرام ہیں، ایک بہت بڑی فہرست ہے جن کے نزدیک خلا جو ہے وہ ایک طلاق کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے کے اندر دیکھیں گے تو خلا جو ہے وہ ایک فسخ ہوتا ہے، یعنی نکاح ختم ہو جاتا ہے، وہ طلاق نہیں ہوتی، بس نکاح ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اگر عدت کے بعد دوبارہ میاں بیوی اگر نکاح کر لیتے ہیں، دوبارہ سے میاں بیوی بنتے ہیں، تو شوہر کے بعد 3 ہی طلاقوں کا اختیار ہوگا جیسے شروع میں تھا۔ تو اس قول کے اوپر بھی امام احمد بن حنبل سے روایت ہے، ابی بکر کا بھی یہ اختیار ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی یہی قول ہے، طاؤوس انہی کے شاگرد تھے تابعین میں سے، ان کا بھی یہی قول ہے، اکریمہ کا بھی یہی قول ہے، اسحاق کا بھی یہی قول ہے، ابو ثور کا بھی یہی قول ہے، اور امام شافعی سے بھی ایک روایت یہی آئی ہے۔ تو یہ 2 بڑے بڑے علماء کرام کے موقف رہے ہیں۔ اچھا، یہ اختلاف اصل میں ہوا کیوں، آپ وجہ سمجھیے گا۔ دیکھیں، اختلاف اس لیے ہوا کہ ایک روایت آئی ہے، اور وہ روایت یہ ہے، جیسے بخاری کے اندر ایک روایت ہے، ایک خاتون تھی ثابت بن قیس ان کی زوجہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، خلا کا مطالبہ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شوہر کو کہ تم نے جو مہر میں اس کو باغ دیا تھا وہ باغ واپس لے لو، وَطَلِّقْهَا تَطْرِيقًا، اور اس کو 1 طلاق دے دو۔ یعنی خلا کا کیس لے کر کے جب ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر کی رقم واپس کروا کر کے اس کو طلاق کا حکم دیتے ہیں، اور طلاق کا مطلب یہ ہے کہ خلا از ایکول ٹو طلاق۔ یہ واضح سی ایک حدیث ہے جسے امام بخاری لے کر آئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خلا جو ہے وہ ایک طلاق کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اسی روایت سے استدلال جن علماء نے کیا، جن کو اس روایت کی سند اچھی لگی، متن بھی ٹھیک لگا، انہوں نے استدلال کیا، ان کا نتیجہ یہی نکلا کہ خلا جو ہے وہ ایک طلاق ہی ہوتی ہے، طلاق سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اچھا، جو دیگر علماء کرام ہیں وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ سند کے اعتبار سے تو صحیح حدیث ضرور ہے، لیکن اس کے متن میں اتنا تعارض ہے کہ متن سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ ایک بنیادی اصول ہے فن حدیث کا کہ اگر کوئی بھی روایت ہمیں ملتی ہے چاہے صحیح سند کے ساتھ ملے، لیکن اس روایت کے متن کے اندر اگر اعتراضات، تعارض پیدا ہو جائے، اضطراب کی کیفیت آ جائے، یعنی ایک متن کے اندر بات پلس کی ہے تو دوسرے میں مائنس کی ہو جائے، ایک کے اندر دن کی ہے دوسرے میں رات کی ہو جائے، ایک میں حلال کی ہے دوسرے میں حرام کی ہو جائے، یا الفاظ اتنے متغیر ہوں کہ اس الفاظ سے نتیجہ الگ نکل رہا ہو، دوسرے الفاظ سے نتیجہ الگ نکل رہا ہو، سند اس کی بھی صحیح، سند اس کی بھی صحیح،
یہ بھی اسی واقعے کو ڈسکس کر رہی ہو، یہ سند بھی اسی واقعے کو ڈسکس کر رہی ہو، تو جب متن میں تعارض پیدا ہو جاتا ہے ایسا متن ناقابل استدلال ہو جاتا ہے، ایک بنیادی اصول ضعیف ہو جاتا ہے آسان الفاظ میں۔ تو دیگر علماء اکرام اصل میں آبجیکشن یہ کرتے ہیں جو روایت امام بخاری لے کر آئے ہیں، روایت صحیح ضرور ہے لیکن اس کا متن مسترب ہے، اور اس انداز میں مسترب ہے کہ یہی واقعہ دیگر صحیح روایتوں میں، وہ بھی سند میں صحیح روایتیں ہیں، اس کے اندر یہ اس طلاق کے لفظ نہیں ہیں۔ یعنی اس واقعے میں جو امام بخاری لے کر آئے اس سند میں یہ لفظ ضرور تھے کہ نبی علیہ السلام نے اس خلا کو ایک طلاق کے حکم میں رکھا۔ ابو داؤد اور نسائی کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر ہے جو مہر کی رقم تھی، جو باغ تھا، وہ واپس کر دیا شوہر کو، اور آگے ہے ففارقاہا، پھر دونوں کے درمیان جدائی کروا دی۔ یعنی یہی واقعہ جب دیگر سند کے ساتھ آیا تو اس کے اندر طلاق کا ذکر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ دونوں میں جدائی کروا دی گئی۔ اسی طریقہ کار سے موطا امام مالک کی جو روایت ہے اس روایت میں ایک اور الفاظ آ گئے، اور اس روایت کے اندر الفاظ یہ ہے کہ جس وقت باغ کی رقم شوہر کو واپس کروائی گئی تھی تو نہ تو طلاق کا اس میں لفظ تھا کہ خلا کو طلاق قرار دیا گیا، نہ اس میں جدائی کے لفظ تھے، اس میں لفظ تھے خلی سبیلہا، بس تمہارے رستے اب جدا ہو گئے، یعنی دونوں کے رستے اب ختم ہو گئے۔ یہ جو واقعہ ذکر ہوا ہے اس واقعے کے متن میں اضطراب ایسا ہے، یعنی ایک واقعہ ایک انداز میں آتا ہے جس میں خلا کو طلاق رکھا گیا، ایک واقعہ آتا ہے جس کے اندر طلاق کا ذکر نہیں، جدائی کا ذکر ہے، اور ایک واقعہ موطا امام مالک کا ایسا ہے کہ جس کے اندر دونوں کے رشتے کو ختم کر دیا گیا، بس اس کو طلاق شمار نہیں کیا گیا۔ تو جس وقت اس روایت کے متن میں ایک اختلاف آ گیا تو اس روایت سے استدلال کرنا وہ نہایت کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کسی ایک روایت کو کیسے ترجیح دے سکتے ہیں کہ جب دونوں کی سندیں صحیح ہوں اور دونوں کے متن میں اضطراب ہو۔ لہٰذا یہ علماء کرام نے کہا کہ ترجیح دینی پڑے گی پھر ایسی دلیل سے کہ جس دلیل کے اندر کوئی شبہ نہ ہو، اور وہ دلیل ہے اللہ کا کلام قرآن پاک۔ قرآن پاک نے خلا کو جس انداز میں ذکر کیا وہ واضح اشارہ کر رہا ہے کہ خلا نکاح کو ختم ضرور کرتا ہے لیکن وہ طلاق نہیں ہوتا۔ وہ کیسے؟ سورہ بقرہ میں دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے طلاقوں کا ذکر کیا، طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ شوہر کے پاس رجوع دینے والی 2 طلاقوں کا اختیار ہے۔ اگر اس نے کبھی طلاق دی تو اس کے بعد رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر، یا زندگی میں کبھی دوسری دفعہ طلاق دی پھر رجوع کر سکتا ہے زندگی کے اندر۔ اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ آگے ذکر کیا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، پھر اگر شوہر نے تیسری کبھی طلاق دے دی اس کے بعد وہ عورت حلال نہیں ہوگی، اب وہ شوہر الگ نکاح کرے، عورت جو ہے وہ الگ نکاح کرے۔ اچھا، لیکن قیمتی بات یہ ہے کہ جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ذکر کیا ہے وہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے اللہ نے طلاقوں کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے تیسری طلاق کے بعد بیچ میں خلا کا ذکر کیا۔ یعنی اب یہ پیٹرن دیکھیے گا قرآن پاک کا کیا، قرآن ذکر کرتا ہے طلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان، شوہر اگر 2 طلاقیں دے اس کے بعد رجوع کر سکتا ہے یا عدت اس کی پوری ہونے دے۔ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا، شوہر نے بیوی کو جو مہر دے دیا ہو، رخصتی ہو گئی، ساتھ رہنے لگ گئے، اب طلاق ہو گئی، اب اس کو اجازت نہیں کہ شوہر مہر کی رقم اس سے واپس لے۔ پھر اللہ نے فرمایا الا ان يخاف الا يقيم حدود اللہ، ہاں ایک صورت ایسی ہے کہ جب میاں بیوی حدود اللہ قائم نہ کر پا رہے ہوں، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں محسوس ہو، خوف ہو کہ ان میں اب حدود اللہ قائم نہیں ہو سکتے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو اب اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت فدیہ دے دے، یعنی اپنی جان چھڑانے کے لیے مہر کی رقم شوہر کو واپس کرے، اس کے بدلے میں فدیہ لے لے، اپنی جان کو چھڑا لے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے، فَلَا تَعْتَدُوهَا، اس حد سے باہر نہ نکلو۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِنْ طَلَّقَهَا، پھر اگر تیسری طلاق کی طرف شوہر اقدام اٹھاتا ہے، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اب اس کے بعد اجازت نہیں ہے عورت الگ نکاح کرے، شوہر الگ کرے۔ تو یہ جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے، اس کے اندر فَإِن طَلَّقَهَا جو لفظ ہے اس کے اندر فا کلمہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، وہ ایک ترتیب کو شو کر رہا ہے، اور ترتیب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے 2 طلاقوں کا ذکر کیا، بیچ میں خلا کا ذکر کیا، پھر ترتیباً اللہ نے فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، اس کا مطلب ہے اگر کہیں شوہر 2 طلاقیں دے دے اور ان 2 طلاقوں کے بعد رجوع ہو جائے، پھر ان میں خلا بھی اگر ہو گئی اور خلا کے بعد ان لوگوں نے پھر صلح ہو گئی، آپس میں نکاح کر دیا، تو ترتیب اس بات کا تقاضا کریے فَإِن طَلَّقَهَا، اب بھی اس کے پاس ایک طلاق کا اختیار باقی۔ اگر خلا خود ایک طلاق کے قائم مقام ہوتی تو 2 طلاقوں کا ذکر تو پیچھے گزر گیا، خلا ایک تیسری طلاق ہوتی، اسی کے بعد لا تحل له من بعد کا حکم ہوتا، نہ کہ فَإِن طَلَّقَهَا۔ اس کا قرآن پاک کا جو نظم ہے، قرآن نے جو ترتیب ذکر کی خلا کی، وہ واضح طور پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو ذکر کیا قرآن میں خلا کو، وہ خلا کو نکاح کا فسخ تو ضرور ذکر کیا، نکاح ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کو طلاق شمار نہیں کیا۔ لہذا یہ دلیل زیادہ مضبوط ہے کہ جس وقت روایت کے متن میں تعارض پیدا ہو جائے تو پھر قرآن پاک جس بات کو ترجیح دے رہا ہو اسی کو مرجح رکھا جاتا ہے، اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی چیز مروی ہوئی ہے کہ ان سے بھی انہوں نے خلا کو فسخ نکاح شمار کیا تھا، طلاق شمار نہیں کیا۔ لہذا استدلالی جہت کے اندر دیکھا جائے تو یہ قول زیادہ مضبوط ہے کہ خلا جو ہے وہ طلاق نہیں ہوتی ہے، نکاح کا فسخ ہوتا ہے، وہ نکاح ختم ہو گیا خلاص۔
نکاح ختم ہو گیا، اس کے بعد عدت کرے گی عورت۔ اگر مثال کے طور پر میاں بیوی میں دوبارہ صلح ہو جاتی ہے، دوبارہ نکاح ہو جاتا ہے، تو شوہر کے پاس 3 ہی طلاقوں کا اختیار باقی بچے گا۔ یہی قول دلیل میں استدلال میں زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔